ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نماز کے متعلق ہمارا موضوع چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ لازمی چیز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے احادیث سے اس طریقے کو ڈھونڈ کر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، کوشش کرنے کی وجہ سے، ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ اپنی جگہ پر گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا نہیں چاہتا، وہ خود انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ میں وہ طریقہ سیکھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرح نماز پڑھنی ہے، تو آپ کی طرح نماز تب ہوگی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر کوئی نہیں سیکھتا تو یہ بھی گناہ گار ہے، اور اگر کوئی طریقہ سیکھ لیتا ہے، سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہیں کہ ایک وہ بندہ کہ جو اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے، خواہ وہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تحقیق کر کے طریقہ سیکھنا نہیں چاہتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اور اگر ایک بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ اس کو بھائیوں نے، بہنوں نے ذرا اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو نماز کا موضوع چلا تھا اس کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ، اس کے متعلق آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور وہ کیسی سورت ہے عظمت والی جس کو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، اور صحابہ کے اس کے بارے میں دم کرنے کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ وہ سورت الدم بھی کہلاتی ہے، دم کرنے کی سورت۔ تو یہ ساری فضیلت اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا نا، تو یہ جو قرآن والا ہے، جس کی قرآن سے محبت ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، یقال لصاحب القرآن، اس صاحب قرآن کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتقِ، تو قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جس کی قرآن کے ساتھ محبت ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا
کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنتی کی منزلیں سیڑھیاں چڑھتا جا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. اللہ کی طرف سے کیا پیغام آئے گا کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر ترتیل سے پڑھا کرتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، سمجھ سمجھ کے پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ نہیں کہ نماز کھڑی ہوئی ہے تو اس کو لازمی 6 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے، تو اعوذ باللہ کا بھی نہیں پتا، بسم اللہ کا بھی نہیں پتا، فاتحہ کا بھی نہیں پتا، اس کے بعد جو سورت پڑھی ہے وہ آخر میں جو اینڈ پہ یعلمون تعلمون وہی سمجھ آتا ہے، درمیان میں پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن اس طریقے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ رتل القرآن، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا نا، آج قیامت کے دن بھی اسی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور اللہ کی جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس صاحب قرآن کو کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ، تیری منزل اللہ کی جنت میں کے اندر کہاں ہوگی؟ اللہ اکبر. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری جنت کی منزل وہاں پر ہوگی جہاں پر تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا. تو جتنی سکون کے ساتھ پڑھتا جائے گا اتنا ہی یہ سکون کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی جنت کے اندر چڑھتا جائے گا. ترتیل کا معنی یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھنا اور اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہوئے پڑھنا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہماری نمازوں کے اندر جو سورۃ الفاتحہ یا دوسری کوئی سورت پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ایک آیت کے بعد دوسری آیت تک جو ہے نا ٹھہراؤ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھتے تھے ہم اس طریقے سے پڑھے. جلدی جلدی جو ہے نا ایک ہی سانس کے اندر پوری کی پوری سورت فاتحہ پڑھ جائیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تو نہیں سکھلایا. آپ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں جس طرح آسمان کا رب چاہتا ہے، اور وہی ترتیل آپ کی قیامت کے دن ہوگی کہ آپ پڑھتے جائیں گے اور اللہ کی جنت کے اندر منزلیں طے کرتے جائیں گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سبحان اللہ، کتنی بہترین اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اتنی غور سے نہیں سنتا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتغنى بالقرآن، اچھی آواز کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے نا، اس کو اللہ غور سے سنتا ہے، اتنا غور سے کسی دوسری چیز کو نہیں سنتا. یعنی یتغنى بالقرآن، قرآن کو اچھے لہجے میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے اچھے سے اچھا لہجہ بنا کے پڑھو، اس کو خوبصورت آواز نکالنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی مزہ آئے اور آسمان کا رب بھی تمہارے اوپر خوش ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے نماز کے اندر کوئی بھی سورت پڑھنے کا، وہ سورت الفاتحہ پڑھیں یا اس سے ہٹ کر کوئی دوسری سورت پڑھیں. اور اس کے بعد سورت الفاتحہ کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سورت الفاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے.
کیا کہنا ہے؟ آمین۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرماتے تو آمین کہتے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں رفع صوتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کرتے، رفع بہا صوتہ، کس آمین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کرتے۔ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب ولضالین کہتے تو آمین اونچی آواز سے کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میرے بھائیوں میں دوبارہ اس چیز کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جو طریقہ آپ کو یہاں پر بتلایا جاتا ہے اور جو حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہ طریقہ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اگر کوئی بھائی بھی اس حدیث کو لینا چاہے، اس کی تحقیق کرنا چاہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ لازمی کوشش کریں کہ جس مسئلے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہی عمل کریں، اس سے ہٹ کر دوسرے طریقے کو چھوڑ دیں۔ تحقیق کرنا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر پہلے عمل کر رہے تھے اور جو طریقہ ابھی بتلایا جا رہا ہے، دونوں کو سامنے رکھو، حدیث کی کتابیں سامنے رکھو، علماء کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کرو کہ کون سا طریقہ صحیح ہے۔ جو صحیح طریقہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے اس کے اوپر عمل شروع کرو۔ تو یہ آمین کا طریقہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو۔ امام آمین کہے گا تو وہ مقتدیوں کو سنی جائے گی۔ کب سنی جائے گی؟ جب وہ اونچی آواز سے کہے گا۔ فرمایا اذا امنا، جب امام آمین کہتا ہے فامنوا، تو تم بھی آمین کہو۔ جیسے نماز شروع کرنے کے لیے فرمایا تھا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو، تو وہ اونچی آواز سے کہتا ہے، تمہیں سنا جاتا ہے تک کہ تکبیر ہو گئی ہے۔ وہی حکم یہاں پر ہے اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، تو تم بھی امام کی آمین کے ساتھ تم بھی آمین کہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ، پس بے شک، من وافق تعمینہ تعمین الملائکۃ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس دن اس نے یہ اونچی آواز سے آمین کہی ہے جو فرشتوں کے ساتھ مل گئی ہے، اس سے پہلے زندگی کے سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو کبیرہ ہیں، جو سپیشل اس کی معافی کے بغیر ان کی معافی نہیں ہوتی، توبہ کے بغیر، لیکن دوسرے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کے آمین کہنے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی
اور آپ کے جتنے ساتھی تھے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونجتی تھی۔ پتہ ہے نا مسجد نبوی کیسی تھی؟ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ بنائی ہوئی، گارے کے مٹی کے ساتھ بنی ہوئی مسجد، اور چھت جو ہے وہ کھجور کے تنوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر کھجور کی چھڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، پتے ڈالے ہوئے ہیں، کتنی بھی گونج جائے۔ اس کا مطلب اگر وہ کچی اینٹوں والی اور کچے دیواروں والی اور اس طرح کی چھت کے اندر رہنے والی وہ جماعت جو ہے جب آمین کہتی تھی تو مسجد گونج جاتی تھی، تو ہماری مسجد کے اندر آمین کہی گئی، اس کا مطلب یہ ہے نیچے بھی فرش ہے، اوپر بھی فرش ہے، سائڈوں کے اوپر بھی پتھر لگا ہوا ہے، سیمنٹ لگا ہوا ہے، تو یہاں پر کہی گئی آمین جو ہے وہ صرف یہاں مسجد میں نہیں بلکہ اس کی آواز باہر بھی گونجنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہ طریقہ تھا آمین کہنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آمین اس طریقے سے کہی جاتی تھی کہ سارے صحابہ جب آمین کہتے تو مسجد گونج جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آمین کہنے کا یہ طریقہ میرے بھائیوں میں دہرانا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں کوئی بھائی تحقیق کرنا چاہے بلکہ لازمی تحقیق کرے، آمین کے بارے میں لازمی تحقیق کرو، میری بات کے اوپر نہ رہو، کسی دوسرے مولانا اور خطیب صاحب کی بات کے اوپر نہ رہو، کتابوں کی طرف آؤ، بخاری کی طرف آؤ، مسلم کی طرف آؤ، ابو داؤد کی طرف آؤ، نسائی کی طرف آؤ، ترمذی کی طرف آؤ، ابن ماجہ کی طرف آؤ، احادیث کی کتابوں کو کھولو، غور کرو، فکر کرو، جو صحیح طریقہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ اگر ہم نے اس کے اندر سستی کی تو یاد رکھ لو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے لازمی ہے کہ کوشش کر کے وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔